محترم سامعین و پردہ نشین خواتین اسلام، جنازے کے مسائل کے سلسلے میں گفتگو چل رہی ہیں اور جنازے کی نماز تک ڈیٹیلی گفتگو کتاب و سنت کی روشنی میں ہم سن چکے ہیں۔ انشاءاللہ آج ہم تدفین کے مسائل دیکھیں گے کہ تدفین کا معاملہ، تدفین کا عمل جو عمل میں لایا جاتا ہے اس کا سنت طریقہ کیا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کیسے اپنی میتوں کو، اپنے جنازوں کو تدفین دیا کرتے تھے، آپ اور آپ کے صحابہ کا کیا معاملہ ہوتا تھا، ان کے کیا اعمال ہوتے تھے۔ اگر ہمارے اعمال اس کے مطابق ہیں تب تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے، ہم اس کو کنٹینیو کریں۔ لیکن اگر ہمارے اعمال یا ہمارے اعمال میں سے کچھ عمل ایسے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے خلاف ہے، صحابہ کے اعمال کے خلاف ہے، تو ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے اعمال کی کیا کریں، اصلاح کر لیں۔ ہم اپنے ان اعمال کو چھوڑ دیں جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہیں، اور ان اعمال کی اصلاح اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے مطابق کر لیں۔ اللہ ہمیں، مجھے، آپ کو، ہم سب کو، سننے والی خواتین کو اس چیز کی توفیق عطا فرمائیں کہ جو باتیں بھی ہم سنیں کتاب و سنت کی روشنی میں، اس کے مطابق ہم سب کو اپنی زندگیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ تدفین کا معاملہ ایک نہایت ہی، یعنی آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اہمیت اور فضیلت کو اس انداز سے بھی بیان کیا۔ اس سے پہلے ہم حدیث سن چکے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو بندہ جنازے کی نماز میں شریک ہوتا ہے اس کو 1 قیراط ثواب ملتا ہے، اور جو تدفین تک موجود رہتا ہے، یعنی جنازے کو دفن کرنے تک موجود رہتا ہے، اس کو جنازے کی نماز پڑھنے اور تدفین تک اس میں شریک رہنے کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما گئے کہ 2 قیراط اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرماتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا ومل قیراط یا رسول اللہ، اللہ کے نبی یہ قیراط کیا چیز ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ 2 عظیم پہاڑوں کے برابر اجر و ثواب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو عطا فرمائے گا جو جنازے کی نماز بھی جس نے پڑھی ہو اور تدفین تک میت کے ساتھ موجود ہے، اس کے دفن ہونے تک وہاں موجود ہے، انشاءاللہ اس کو 2 عظیم پہاڑوں کے برابر کیا ملے گا؟ ثواب ملے گا، جس میں سے ایک پہاڑ کا تعلق تدفین سے ہے۔ یعنی اگر تدفین میں شریک نہیں ہوا تو ایک پہاڑ کا ثواب کیا ہو جائے گا؟ کم ہو جائے گا۔ چنانچہ اس سے اہمیت معلوم پڑ رہی ہے کہ جنازے کی تدفین بھی کیا ہے، اپنی جگہ اہمیت اور فضیلت کی حامل ہے۔ اللہ ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے دیکھیں، سب سے پہلی چیز، جنازے کی یا میت کی جو قبر ہے اس کی کیا کیفیت ہونی چاہیے۔ ایک حدیث ہم سنتے ہوئے چلتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ آگے کے مسائل ہم دیکھیں گے۔ عامر بن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے، کہتے ہیں کہ ان سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ قال فی مرضه الذي مات فيه۔ عامر بن سعد یہ صحابی ہے، عامر بن سعد یہ صحابی ہے، اور سعد بن ابی وقاص یہ بھی صحابی ہے، یعنی باپ بھی صحابی ہے اور بیٹا بھی صحابی ہے۔ تو بیٹا اپنے باپ کے قول کو نقل کر رہا ہے، وصیت کو نقل کر رہا ہے، اس کو وصیت بھی کہہ سکتے آپ، کیونکہ وہ ایسی بیماری کے اندر یہ چیز بیان کر رہے جس میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ کہتے ہیں کہ ان سعد ابن ابی وقاص، یعنی میرے والد سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، جلیل القدر صحابہ میں سے، حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں۔ یہ وہ لوگ ان لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں عراق اور ایران جو علاقے تھے ان کو فتح کیا تھا، یہ ان صحابہ میں سے۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا فی مرضہ، اپنی موت کے، اپنی بیماری میں، الذی مات فیہ، اس بیماری میں جس میں ان کا انتقال ہوا، الحدوا لی لحدا او نصبوا علی لبنا نصبا کما سنیا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت سعد اپنے بیٹے کو وصیت کر رہے کہ میری قبر جو ہے اس کو لہدی قبر بنانا، لہد والی، یعنی
گہری قبر, اس کے بعد جو بغلی قبریں ہوتی ہے, لحد بنائی جاتی ہے اس میں, اس طریقے سے میری قبر بنانا اور کچی اینٹوں کا اس میں استعمال کرنا, کچی اینٹوں کا. کہا کیوں ایسا کرنا؟ تو کہا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر لہدی قبر تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں کچی اینٹوں کا استعمال ہوا تھا. اب دیکھیں یہ مختلف طریقے مختلف علاقوں میں ہوتے ہیں. جیسے ہمارے یہاں پہ پٹیاں استعمال کی جاتی ہے لکڑی کی, اس کے اوپر ٹاٹ ڈالا جاتا ہے, تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. مختلف علاقوں کے اعتبار سے مختلف طریقے اپنائے جا سکتے ہیں. آپ ایم پی میں جائیے, ایم پی کے کچھ علاقوں کے اندر وہ ایک لال کلر کی ٹائلز کے ٹائپ کی شیٹ ہوتی ہے, اس کو اوپر سے رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے اوپر مٹی ڈالی جاتی ہے, یعنی کھانچا بنا کے اس کو رکھ دیا جاتا ہے, اس کے اوپر سے مٹی ڈالی جاتی ہے. تو مختلف جگہوں کی مختلف کیفیات ہوتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں صحابہ نے کیا کیا, کچی اینٹوں کو لگایا, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر لہدی قبر تھی, یعنی گہری تھی, اور جس طریقے سے ایک لمبی قبر ہوتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بنائی گئی. اب اس قبر کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کی گئی. تو حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے عامر سے کہہ رہے کہ بیٹا میری قبر میں کیا کرنا, اسی انداز کی بنانا. چنانچہ معلوم پڑ رہا ہے کہ اپنی میت, اپنے جنازے اور اپنے جنازے کے معاملات کے سلسلے میں بندہ اپنے اہل خانہ کو وصیت کر سکتا ہے, ان کو بول سکتا ہے کہ اس قسم کے کام تم کو کرنے ہیں اور یہ کام نہیں کرنے. اس لیے آپ دیکھیں نوحہ کرنے والوں کو جو جنازے کے اوپر چیخ چیخ کے روتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اس کی وجہ سے میت کو بھی عذاب ہوتا ہے, میت کو بھی عذاب ہوتا ہے. تو اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی میت تو جا چکی ہے, جو انسان تھا وہ تو جا چکا ہے نا, اس کو کیوں عذاب ہوگا؟ نوحہ کرنے والے زندہ موجود ہیں, عمل ان کا ہے, عذاب اس کو کیوں ہوگا؟ تو اس کی توجیحات میں اہل علم نے بات لکھی ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے اپنے اہل خانہ کو وصیت نہیں کی کہ میری قبر پہ, میری میت پہ, میرے جنازے میں نوحہ نہیں کرنا. اگر وہ وصیت کر جائے تو عذاب سے بچ جائے گا, عذاب سے بچ جائے گا. اور اگر اس کا خود کا معاملہ یہی تھا, اس کا خود کا معاملہ یہی تھا اور اس نے وصیت بھی نہیں کی, تو پھر وہ بھی عذاب میں مبتلا ہوگا. لیکن اگر اس کا خود کا معاملہ نہیں تھا, اگر اس نے وصیت کر دی اور نہیں بھی کر پائے, تو بھی انشاءاللہ اللہ اس کو عذاب سے بچا لے گا, کیونکہ اس کا خود کا دنیا کے اندر معاملہ ایسا نہیں تھا. چنانچہ معلوم پڑ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے مطابق اپنی قبر بنانے کے لیے اپنے بیٹے سے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ وصیت کر گئے. ایک اور چیز یہ سمجھے کہ قبر جو ہے انسان کو چاہیے کہ تھوڑا گہری کھودے, گہری قبر کھودے, تاکہ دفنانے کے بعد کوئی جانور جو ہے مٹی وغیرہ کھود کے جنازے کو نقصان نہ پہنچائے. آگے چلے, اس سلسلے میں بھی ہمیں حدیث ملتی ہے کہ کس طریقے سے گہری اور صاف ستھری قبر ہونی چاہیے. ہشام بن عامر رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی یہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یوم احد, احد کے دن جو احد کے شہداء تھے جب ان کی تدفین ہونے لگی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا چیز بیان کی, اس کو بیان کر رہے کہ احفروا اوسعوا وَآمِقُوا وَأَحْسِنُوا وَأَدْفِنُوا اثْنَيْن الاثنين. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ قبروں کو گہری کھودو, ان کو صاف ستھری کرو, یعنی صفائی کا اہتمام کرو. یعنی اگر کوئی کسی قسم کی چیز دکھائی دے رہی ہے, گھاس وغیرہ ہے یا کوئی گندگی آپ کو دکھائی دے رہی ہے یا بارش کی وجہ سے پانی بھر گیا ہے, تو اس کو صاف کرنے کی جتنا ہو سکتا ہے اس کو کیا کرو, صاف کر دو, اس کو اچھی طریقے سے صاف کر دو, جتنی آپ کی استطاعت ہے اس کو صاف کر دو. اب اگر آپ کے صاف کرنے کے باوجود پانی داخل ہوتا جا رہا ہے تو پھر آپ کی استطاعت کیوں باہر ہے. چنانچہ جتنا آپ کی کوشش ہے اس کو کیا کرو, واحسنوا, اس کو صاف کرو. پھر نبی نے بیان فرمایا وَأَدْفِنُوا الْإِثْنَيْنِ, اور دو لوگوں کو ایک قبر میں دفن دے دو. معلوم پڑ رہا ہے کہ ایک قبر میں ایک آدمی کو بھی دفن کیا جائے گا اور ایک قبر میں ایک سے زیادہ کو بھی دفن کیا جا سکتا ہے. بحالت مجبوری کوئی ایسی کیفیت ہے تو انسان ایک قبر میں دو لوگوں کو بھی دفن کیا جا سکتا ہے. وَالثَّلَاثَ, اور تین لوگوں کو بھی دفن کر دو. یعنی احد کی قبروں کے اندر, احد کے میدان میں جو لوگ شہید ہوئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی میں دو لوگوں کو دفن کیا, کسی میں تین لوگوں کو دفن کیا. تین سے زیادہ کا تذکرہ حدیث میں نہیں مل رہا ہے, تین سے زیادہ کا تذکرہ نہیں مل رہا ہے. آگے چلے, کہتے ہیں فی قبر واحد, ایک ہی قبر میں
2 लोगों को या 3 लोगों को दफन कर दो। वक़द्दिमू अक्सरहुम कुरानन, और उनमें जो कुरान के एतबार से कुरान को ज्यादा याद करने वाला या जिसको कुरान ज्यादा याद था उसको क्या करो, मुकद्दम कर दो, उसको आगे रखो, उसको आगे रखो। अल्लाह अकबर। यहां पे भी कुरान के एतबार से फजीलत दी जाती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को कह रहे हैं कि कुरान में जो ज्यादा आगे था, यानी कुरान के मामले में, कुरान के पढ़ने के लिहाज से, हिफ्ज के लिहाज से जो बंदा ज्यादा आगे था उसको क्या करो, कद्दीम कर दो, आगे कर दो, उसको उसके मामला आगे रखो। चुनांचे मालूम पड़ रहा है कि उखरवी जिंदगी में इंसान के अमाल उसको काम आने वाले। अब यहां पे इस बात को समझे, नबी ने सहाबा को दफन किया। सहाबा ये अल्लाह के वलियों की जमात है। सहाबा दफन करने वाले कौन है? नबी है। नबी और नबी के सहाबा है जो तदफीन कर रहे। कोई ऐसा कागज, कुरान का कोई नुस्खा, या क्या कहते हैं उसको हमारे यहां जो कब्रों में लगाते हैं, चिट्ठी, हाँ, अहदनामा, अहदनामा लगाया जाता है, हाँ, इस किस्म की दीगर चीजें कब्रों के अंदर लोग दाखिल करते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद है, रसूलुल्लाह के ऊपर दीन नाजिल हुआ है। अल्लाह के नबी के अमल को अल्लाह ताला बयान फरमा रहा है कि अल्लाह उसके रसूल के अमाल के मुताबिक अपनी इस्लाह कर लो, इताअत कर लो, वला तुबतिलू अमालकुम, अपने अमाल को जाया ना करो। क्या हमें ये बात मिलती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी सहाबी की कब्र में कोई अहदनामा लगाया, कोई सवाल जवाब लगाया? ये क्या हमने एक अलग सा एक मामला, अलग सा एक दीन अपना बनाया हुआ है जिसका कोई सबूत कुरान और हदीस के अंदर मौजूद नहीं है। कोई एक ऐसा अमल बताइए पूरी नबवी जिंदगी के अंदर, और आगे चलिए, नबवी जिंदगी से भी आगे बढ़िए, नबी के सहाबा की जिंदगियों में देखिए, नबी के सहाबा के अदवार में देखिए, खुलफाए राशिदीन के अदवार में देखिए, नबी के सहाबा के बाद ताबीन के जमाने में आप देखिए, तो आपको कोई ऐसा बंदा नहीं मिलेगा जो कब्रों के अंदर इस किस्म का कोई अहदनामा लगाता हो। आज हमारे माशरे के अंदर लोग लगाने लगे, बिल्कुल जायज अमल नहीं है। अगर कोई ऐसा करता है तो वो बदतरीन किस्म की बिदअत में मुब्तला है, बिल्कुल इसकी गुंजाइश नहीं है। चुनांचे वो गैबी मामला है, वो उखरवी मामला है, उसकी तदफीन के बाद उसके साथ क्या मामला होने वाला है वो अल्लाह जानता है या वो कब्र वाला जानता है, उसके अलावा हम नहीं जानते। तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं? हम उसके लिए दुआ कर सकते हैं, हम उसके लिए मगफिरत मांग सकते हैं, उसके अहले खाना उसकी तरफ से सदका व खैरात के जरिए उसको फायदा पहुंचा सकते हैं। जिन चीजों का सबूत अल्लाह उसके रसूल की जानिब से मिलता है उनसे हम फायदा पहुंचा सकते हैं, उसके अलावा मनमानी तरीके से फायदा नहीं पहुंचा सकते। मनमानी तरीके से नहीं। आप देखें अभी ऐसे कई वीडियोज आते हैं सोशल मीडिया कि रातों में टेंट डालकर कब्रिस्तान में कुरान पढ़ा जा रहा है, कुरान की तिलावत की जा रही है। आप यहीं पे कब्रिस्तान में चले जाइए, कई लोग आपको बैठे मिल जाएंगे। अभी शाबान का महीना स्टार्ट है, 15वीं शाबान आने दीजिए, हर कब्र पे लाइट लगा ली जाएगी और लोग बैठकर वहां तिलावतें करेंगे। क्या ये कुरान कब्रिस्तानों के लिए आया? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अपने घरों के अंदर किताबुल्लाह की तिलावत करो, अपने घरों के अंदर नमाजों का एहतिमाम करो, इसको कब्रिस्तान ना बनाओ। इसका मतलब है कि कब्रिस्तान इस किस्म की इबादत की जगह नहीं है। हमें नहीं मिलता है नबी के ऊपर, जिनके ऊपर कुरान नाजिल हुआ है, कि नबी ने कभी जाकर कब्रिस्तानों के अंदर कुरान पढ़ाओ, जन्नतुल बकी के अंदर जाके, जन्नतुल माला के अंदर जाके, या इस किस्म के दूसरे कब्रिस्तानों के अंदर जाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किताबुल्लाह की तिलावत की हो या रुकू व सुजूद वाली नमाजें अदा की। आप अंदाजा लगाइए ये इस किस्म के काम आज हमारे माशरे के अंदर हो गए जो खुली हुई बिदात है, खुली हुई शिर्क व बिदात के मामला। अल्लाह हमें इससे महफूज फरमाए, ऐसे मामला से हमारी आने वाली नस्लों को महफूज फरमाए, वरना कल चलकर लोग खुल्ला शिर्क करने लगेंगे और कोई रोक नहीं सकेगा। और वो जमाना आप देखें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया एक जमाना आएगा कि तुम बुतों की पूजा करने लगो। कयामत से पहले एक जमाना आएगा और ऐसा महसूस होता है कि उसकी इब्तिदा हो गई है, ऐसा महसूस होता है कि उसकी इब्तिदा हो गई है। आज कैफियत माशरे के अंदर इस किस्म की बनती चली जाती है। दिन ब दिन मुसलमान ऐसे काम करता है जिससे उसको कोई खौफ महसूस नहीं हुआ कि अल्लाह की पकड़ में आ जाए, अल्लाह की पकड़ में आ जाए। पिछले साल शाबान में आप देखें कब्रिस्तानों के अंदर चिरागा तो छोड़ दीजिए, आतिशजनी लोगों ने पटाखे तक जलाए और इस अंदाज से उसको सजाया जैसे कोई शादी का हॉल सजा हुआ है। तो इस किस्म के काम जब हम अंजाम देंगे तो यकीनन अल्लाह की रहमत हमारे लिए नाज़िल
نہیں ہوگی. کیا نازل ہوگا؟ اللہ کا غضب, اللہ کا عذاب, اللہ کی لعنتیں نازل ہوگی. اب اس کو ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے. اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے. آگے چلے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کو, میت کو قبر کے اندر داخل کرنے کا طریقہ بھی ہمیں سکھلایا. آپ دیکھیں یہاں پہ میں پھر سے ایک بات کہہ دوں کہ جب قبر میں تدفین کا معاملہ ہوتا ہے تو مختلف جگہوں سے لوگ چیخنے لگتے ہیں, ایسا کرو, ویسا کرو, ویسا کرو, ایسا کرو. ہاں, جو جس کو معلوم ہے وہ بندہ آگے بڑھے, وہ ایک بندہ گائیڈ کرے اور لوگوں کی رہنمائی کرے. سب کے سب چلانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ قبرستان میں کھڑے ہو. چنانچہ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقہ ہمیں سکھایا ہے. ابھی اسحاق رضی اللہ عنہ حدیث کا ابھی اسحاق رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے, اوس الحارث رضی اللہ عنہ, حارث رضی اللہ عنہ نے وصیت کی ایصلی علیہ عبداللہ بن یزید, عبداللہ بن یزید نے ان کے اوپر نماز پڑھی. فصلی علیہ ثم ادخلہ القبر من قبلہ الرجل. کہتے ہیں کہ انہوں نے اس چیز کی وصیت کی تھی اپنی زندگی کے اندر کہ میری قبر کو جب داخل کرو تو کیا کرو, قدموں کی طرف سے داخل کرو, قدموں کی طرف سے داخل کرو, یعنی قدم کا حصہ جو ہے پہلے قبر کی طرف جائے. کہتے ہیں کہ وقال ھذا من السنہ, ھذا من السنہ. صحابی وصیت کر رہے اور آخر میں کہہ رہے کہ یہ کیا ہے, نبی کی سنت. نبی کی سنتوں میں سے ہے کہ قبر میں جب میت کو داخل کیا جائے تو پیر کی جانب سے داخل کیا جائے. چنانچہ معلوم پڑ رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت بھی آج ہمارے معاشرے سے تقریباً کیا ہے, ختم ہے. یعنی کوئی اس کا خیال نہیں کرتا ہے. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے, میں نے کہا نا, اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بہت سے ایسے چیخنے چلانے والے لوگ ہوتے ہیں جو صحیح معنوں میں جاننے والا ہے وہ خود ہی پیچھے ہو جاتا ہے, بھائی جاؤ آپ ہی لوگ کرو, کیا بولے گا وہ. چنانچہ انسان کو چاہیے کہ اس بات کو سمجھے یہ ایک غم کا معاملہ ہے, ایک غمگین معاملہ ہے, غمگین حالات ہے. لیکن اس کے باوجود اگر ہم نبی کی چھوٹی چھوٹی سنتوں کا اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ یہ سنتیں ہمارے لیے دنیا میں بھی مفید ہوگی اور آخرت میں بھی اس کا فائدہ ہمیں پہنچے گا. چنانچہ ابو داؤد کے اندر یہ حدیث موجود ہے جس سے یہ بات معلوم پڑ گئی ہے کہ قبر کو اس کی قدموں کی جانب سے, یعنی قبر کے اندر میت کو داخل کرنا چاہیے. آگے چلے. میت قبر میں رکھتے وقت انسان کو کیا پڑھنا چاہیے؟ کیا کوئی دعا موجود ہے؟ ہمارے یہاں مختلف دعائیں لوگ پڑھتے ہیں, مختلف دعائیں پڑھتے ہیں. خصوصاً مٹی ڈالتے وقت آپ جائیے قبرستانوں کے اندر دعائیں لکھی ہوئی ہے, منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. یہ دعا لوگ پڑھتے ہیں. آپ پوچھئے بھائی کیوں پڑھتے؟ تو قرآن کی آیت ہے منہا خلقناکم, کہ ہم نے تم کو اسی سے پیدا کیا, مٹی سے. منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم, اور اسی کی طرف ہم تم کو لوٹانے والے ہیں, مٹی کی طرف. اور اسی سے تم کو نکالنے والے, اسی سے تم کو کھڑے کرنے والے. تو اب یہ ترجمہ ہوا, لیکن سوال یہ ہے آیت کس پہ نازل ہوئی؟ کس پہ نازل ہوئی؟ رسول اللہ پہ. رسول اللہ کے زمانے میں لوگوں کو دفن کیا گیا کہ نہیں کیا گیا؟ نبی نے کسی قبر کو دفن کرتے ہوئے, کسی قبر کے اوپر مٹی ڈالتے ہوئے کیا یہ آیت پڑھی؟ کیا قرآن کی آیت رسول اللہ نے تلاوت کی؟ آپ پوچھے, بولے یہ کیا پوچھ رہے ہو تم؟ کیونکہ ہم تو بچپن سے پڑھتے آ گئے, قبرستانوں میں ہم نے لکھا ہوا دیکھا ہے, ایسے بورڈز لگے ہوئے ہیں ہندی میں, اردو میں, عربی میں, بورڈز لگے ہوئے تاکہ لوگ پڑھے. لیکن اس کا کوئی ثبوت آپ کو کسی صحابی سے, نہ نبی سے نہ صحابی سے ملے گا. تو کیا پڑھنا چاہیے جب میت کو قبر کے اندر داخل کیا جائے؟ تو ایک دعا ہمیں ملتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے. اب دیکھیں جو آتھینٹک چیز ہے, جو صحیح چیز ہے, وہ کیا ہو گئی؟ چھوٹ گئی. اور یہ خاص بات ہے بدعت کی. جب کوئی بدعت آتی ہے تو سنت نکل جاتی ہے. سنت کو نکالنے کے لیے ہی بدعت آتی ہے. جب کسی مومن کی زندگی میں بدعت آئے گی تو سنت آٹومیٹکلی کیا ہوگی؟ جو حصہ آپ نے بدعت سے فل کیا ہے وہ حصہ سنت سے خالی ہو جائے گا. آپ نے قرآن کی آیت پڑھی, بولے مولوی صاحب قرآن کی آیت پڑھ کے کیا حرج ہے؟ حرج یہ ہے کہ نبی نے نہیں پڑھا ہے. حرج کیا ہے کہ نبی نے نہیں پڑھا ہے, نبی سے ثابت نہیں ہے قرآن کی وہ آیت پڑھنا. آپ پورا قرآن پڑھ جائیے ایسی جگہ پہ جہاں نبی نے پورا قرآن پڑھا, ہمیں کوئی اعتراض نہیں. لیکن آپ ایک آیت ایسی جگہ پہ پڑھے جس جگہ پہ نبی نے وہ آیت نہ پڑھی ہو تو یقیناً ہم اس پہ اعتراض کریں گے, کیونکہ وہ نبی کی سنت
نہیں ہے. اب سنت کیا ہے؟ سنیں حدیث سنیں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے, کہتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا ادخل المیت القبر, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی میت کو قبر میں داخل کرتے, قال بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میت کو قبر میں داخل کرتے وقت دعا پڑھتے, بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ. وفی روایت, اور ایک اور روایت میں یہ الفاظ بھی موجود ہے, وعلی سنت رسول اللہ. تو اب دعا کیا ہوئی؟ بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ و بسم اللہ علی سنت رسول اللہ. یہ دعا ہو گئی, یہ مکمل دعا ہو گئی. دونوں حدیثوں کو اگر ملا لیا کہ ایک روایت میں سنت رسول اللہ کے الفاظ ہے اور ایک روایت میں ملت رسول اللہ کے الفاظ ہے, اب دونوں کو ملا کے اگر آپ پڑھ لیں تو کیا مطلب؟ دعا کیا ہوئی؟ بسم اللہ علی سنت رسول اللہ, بسم اللہ علی ملت رسول اللہ. اس کو پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں, بسم اللہ علی ملت رسول اللہ اور بسم اللہ علی سنت رسول اللہ. اب یہ دعا ہوئی جو ابن ماجہ کے اندر ہے, اسی طریقے سے ترمذی کے اندر ہے, ہاں ابو داؤد کے اندر ہے, علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو صحیح کہا ہے, مسند احمد کے اندر ہے, ترمذی کے اندر ہے, ابن ماجہ, تین بڑی کتابوں کے اندر ہے. علامہ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا اور بعض لوگوں نے اس کو حسن درجے تک رکھا ہے. اب یہاں پہ اس بات کو سمجھے, یہ دعا ہم میں سے کتنے کو معلوم تھی کہ پڑھنا ہے میت کو قبر میں داخل کرتے وقت؟ نہیں پتا. ہم مٹی ڈالتے ہوئے ایسی دعا پڑھ رہے جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ اس بات کا خیال کرے کہ وہ چیزیں عمل میں لائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. آگے چلے, جنازے کو کی تدفین کے معاملات جب ہم انجام دیں, مٹی ڈالنے کا معاملہ, ابھی آپ نے اندر داخل کر دیا میت کو, اب مٹی ڈالنا ہے تو کتنے لب مٹی ڈال سکتے؟ تو 3 لب مٹی ڈالنا یہ سنت ہے. 3 یعنی مٹھی سے 3 لب اٹھا کے آپ مٹی ڈالیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے یہ بات ہمیں ملتی ہے. آئیے وہ حدیث سنتے چلتے. عبد الرحمن صخر الدوسی رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے, کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی علی جنازۃ ثم متى قبر المیت فحثى علیہ من قبلہ الرأس ثلاثا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازے کی نماز پڑھائی اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قبر کے پاس رسول اللہ آئے اور سر کی جانب سے 3 مٹھی مٹی ڈالی, 3 مٹھی مٹی اس قبر میں داخل کی. اب دیکھیں یہاں پہ اللہ کے نبی کیا کر رہے؟ مٹی ڈال رہے. اس مٹی ڈالتے ہوئے صحابی کوئی دعا بیان کر رہے؟ ہاں, بعض لوگوں نے وہی بسم اللہ علی سنت رسول اللہ, بسم اللہ علی ملت رسول اللہ کو مٹی ڈالنے کے وقت بھی ذکر کیا ہے, لیکن صحیح بات یہ ہے کہ وہ قبر میں میت کو داخل کرتے وقت پڑھی جائے گی. جب میت یہ آپ جنازہ اٹھا کے قبر میں داخل کریں گے تب وہ دعا پڑھی جائے گی. اب مٹی ڈالتے ہوئے کوئی دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں مل نہیں رہی ہے. ہم اپنی طرف سے ایک آیت پڑھ گئے, ہم اپنی طرف سے دین کے اندر ایک عمل کا اضافہ کر رہے ہیں جس کا کوئی ثبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ سے نہیں ہے. یا رسول اللہ مٹی ڈال رہے, 3 مٹھی مٹی ڈال رہے, اتنی باریک سی بات بھی صحابی یہ بول کے خاموش ہو جاتے کہ اللہ کے نبی نے مٹی ڈالی قبر میں. ہاں, پتہ چل جاتا نا کہ بھائی مٹی ڈالنا نبی کی سنت ہے, لیکن وہ 3 چیزیں بیان کر رہے. ایک سر کی طرف سے ڈالی کہ جس طرح میت کا سر تھا اس طرف سے نبی نے ڈالی. دوسرا نبی نے 3 مٹھی ڈالی, 3 مٹھی اٹھا کے. اور تیسری چیز یہ کہ اس حدیث کے اندر صحابی نے کوئی دعا ذکر نہیں کی. جب اتنی باریک چیزیں ذکر کر سکتے ہیں تو نبی اگر اپنی زبان سے کوئی دعا پڑھے, کوئی آیت پڑھے تو صحابی اس کو ذکر نہیں کریں گے, ذکر کریں گے کہ نہیں؟ اب جب نبی نے نہیں پڑھی تو ہم کو پڑھنا چاہیے, ہم کو پڑھنا چاہیے نہیں پڑھنا چاہیے؟ ہاں, یہ چیز اس بات کو ذہن نشین کر لے کہ اس قسم کی بہت سی بدعات و خرافات آج ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہے جس کو بچپن میں ہم کرتے آ رہے. کیوں؟ کیونکہ معاشرے میں سب کر رہے تو ہم بھی کر رہے. چنانچہ ہم کو چاہیے کہ اس بات کو سمجھے. ابن ماجہ کے اندر حدیث موجود ہے تو اس بات کے اوپر دلالت کر رہی ہے کہ 3 مٹھی مٹی ڈالی جائے گی. اب 3 مٹھی مٹی ڈالنے کے سلسلے میں کوئی دعا ہمیں نبی سے ملتی نہیں ہے. آگے چلیے, قبر کی شکل کیسی ہونی چاہیے؟ کس شکل کی ہونی چاہیے؟ آج ہمارے یہاں آپ قبرستان جائیے, مختلف ویرائٹیز کی آپ کو قبریں ملے گی. ہاں,
جس کا جیسا دل چاہتا ہے ویسی قبرستان کی زمین پہ قبضہ کر لیا جاتا ہے. ہاں یہ جملہ صحیح کہہ رہا ہوں میں. ایسی قبر بنا لی جاتی ہے کہ آئندہ کوئی دفن نہ ہو پائے وہاں پہ. مضبوط قبر, اونچی قبر, عمارت والی قبر, قبے والی قبر. ہاں آپ بتائیے, جب آپ ایسی قبر بنائیں گے تو بعد میں انتقال ہونے والوں کے لیے قبرستان کہاں سے لاؤ گے آپ؟ ہاں کہاں سے لاؤ گے قبرستان؟ قبرستان کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ جو قبر آپ نے اس میں دفن کی, کچھ مہینوں کے بعد وہ اس کی ہڈیاں سب ختم ہو جاتی, گل جاتی. صرف ایک ہڈی جس کے سلسلے میں بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ ریڑھ کی ہڈی کا جو نیچے کا حصہ ہوتا ہے یہ باقی بچتا ہے, باقی تمام چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. تو اب یہ چیز پاسبل ہو گئی کہ وہاں پہ کسی دوسرے کو تدفین کیا جا سکتا ہے. اس لیے آپ دیکھیں قبرستان والے کچھ سالوں کے بعد پھر سے راؤنڈ چلاتے کہ بھائی اس جگہ کا پھر سے سٹارٹ کر دو. ان کا ایک سسٹم ہوتا ہے, ان کو معلوم ہوتا ہے کتنے سال پہلے کہاں کون دفن ہوا تھا, وہ پھر سے اس راؤنڈ کو چلاتے تاکہ وہاں پہلے ہوئے تھے لوگ تو اب وہ حصے میں ہم پھر سے سٹارٹ کر سکتے. تو یہ کیفیت ہوتی ہے. اب جب آپ ایک ایک حصے میں ایک ایک بڑی بڑی عمارتیں والی قبریں بنا دو گے, مضبوط قبریں, پکی قبریں بنا دو گے, تو کیا کیفیت ہوگی؟ تو کیسی قبر ہونی چاہیے اس کو بھی سنتے چلے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے سلسلے میں حضرت سفیان التمار رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہے, کہتے انہو رعا قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو دیکھا مسنمن, اور میں نے نبی کی قبر کو دیکھا کہ آپ کی قبر کوہان نما تھی. کوہان دیکھے آپ, اونٹ کی کوہان جو, ہاں, تو یہ اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر تھی, مٹی اس طریقے سے کوہان نما, اوپر سے مٹی کیا تھی, اس طریقے سے تھی. اب سوال یہ آتا ہے کہ کتنے اوپر تک ہونی چاہیے؟ کوہان نما تھی, اس حدیث سے معلوم پڑ رہا ہے کہ نبی کی قبر کیسے تھی, کوہان نما. اچھا, تو کہہ سکتا ہے کہ بھائی بعد میں وہاں پہ سعودی عرب میں حکومتیں آ گئی, شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ, اور ان کے ذریعے سے جو حکومتیں آئی ان لوگوں نے ایسا کر دیا. وہ کہہ سکتا ہے, لوگ کہتے ہاں کہ وہابیوں نے ایسا کر دیے یا شیخ محمد بن عبد الوہاب اور ان کے ذریعے لوگ ایسا کیا گیا. نہیں, یہاں سنیں, یہاں صحابی کہہ گئے. کون کہہ گئے؟ صحابی رسول کہہ گئے کہ میں نے دیکھا. تو صحابی کا زمانہ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے کا زمانہ ہے کہ بعد کا زمانہ ہے؟ یقیناً پہلے کا زمانہ ہے. اچھا, اور ہم آگے چلیے. ایک صحابی رسول آئے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس, صحابی نہیں تابعی آئے, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے, کہا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر دیکھنا چاہتا ہوں. حضرت عائشہ کے حجرے میں تھی نا, ان سے اجازت لی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے اجازت دی. وہ اندر جا کے وہ بیان کرتے کہ میں نے دیکھا ایک بالش قبر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ, ایک بالش. اب یہ حضرت عائشہ موجود ہے, کون سا زمانہ ہے؟ شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ ہے یا صحابہ کا زمانہ ہے؟ تو صحابہ کے زمانے کی کیفیت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ایک بالش کے اوپر نہیں ہے, کوہان نما ہے, کوہان نما. اس پہ کبے نہیں بنائے گئے, اس پہ مضبوط عمارتیں نہیں بنائی گئی ہے جو آج ہمارے معاشرے کے اندر دیکھنے میں آتی ہے کہ قبرستان ایسی عمارتوں سے بھرا پڑا ہے. یہ افسوس کی بات ہے. آگے چلے, اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث سنیں, واضح حدیث. حضرت صالح بن ابی صالح رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی کہتے قال رأیت قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شبرا او نحو شبرا, میں نے نبی کی قبر کو دیکھا. صحابی کہہ رہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو دیکھا شبرن, ایک بالش, او نحو شبرن, یا اسی کے آس پاس, یعنی یہ ایک بالش جو ہوتی ہے نا اس سے تھوڑا سا کم یا زیادہ, بس اس سے زیادہ نہیں. یعنی ایک بالش کے اوپر قبر نہیں بڑھ رہی ہے صحابہ کی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اب جب نبی کی نہیں ہوگی ہے تو صحابہ کی ہوگی؟ یقیناً نہیں ہوگی. چنانچہ آپ دیکھیں, آج بھی آپ جا کے دیکھیے جنت البقیع وغیرہ میں جائیے, جو لوگ عمرہ حج کے لیے جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں جا کے کہ کس انداز سے قبریں کیا ہے, ایک بالش کے آس پاس کہیں ملے گی آپ. اور بڑے یعنی ایک بھی پورے قبرستان کے اندر ایک بھی پکی قبر نہیں ملے گی. یہ جتنی چیزیں آج ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہے, اور یہی وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے لوگ کیا کرتے ہیں, مختلف قسم کے ایسے کام قبرستانوں کے اندر جا کے کرتے ہیں جو شرک اور بدعات کی بدترین قسمیں ہیں.
انسان کو کفر تک داخل کر دیتے, کفر کے اندر تک وہ چیز داخل کر دیتی. انسان کو چاہیے کہ ایسی چیزوں سے بچے. آگے چلے, حضرت ابی الحیاج الاسدی رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہے, کہتے ہیں قال قال لی علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ, ہشام رضی اللہ عنہ کہہ گئے کہ مجھ سے علی ابن ابی طالب نے کہا, علی ابن ابی طالب نے کہا, کیا کہا سنیں, کہتے الا ابعثک علی ما بعثنی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت علی نے کہا اے ہشام کیا میں تمہیں ایک ایسے کام کے لیے نہ بھیجوں جس کام کے لیے نبی نے مجھے بھیجا, میں تمہیں ایک ایسے کام کے لیے نہ بھیجوں کہ جس کام کے لیے نبی نے مجھے بھیجا تھا. کہا اللہ تدع تمثلا, کوئی تصویر جو دکھائی دے اس کو باقی نہ چھوڑو. کوئی تصویر یعنی تصویر یعنی بت نما جو چیزیں دکھائی دے رہی ہے حدود حرم کے اندر یا عرب کے اندر, اس کو جا کے مسمار کر دو, اس کو ختم کر دو. الا تمسته ولا قبرا مشفرا الا سويته, اور جو قبریں بلند دکھائی دے رہی ہے, عمارتیں جس کے اوپر بنی ہوئی ہے, سويته اس کو برابر کر دو, زمین دوست کر دو, زمین کے برابر کر دو. کون کہہ رہے ہیں, کون کہہ رہے, حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ. اور حضرت علی ابن ابی طالب کے نام پر غلو کرنے والوں کی قبریں آپ دیکھ لیجیے کیا کیفیت ہے ان کی. تو علی رضی اللہ عنہ, علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت کو ثابت کرنے کے لیے ہم کو کسی ضعیف اور موضوع حدیث کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے لیے وہ مقدس تھے, مقدس ہے اور مقدس رہیں گے. لیکن ہم کسی بھی شخص کی جو شخصیت ہے اس میں غلو کرنے کے قائل نہیں ہے, کیونکہ اس کی اجازت ہمیں اللہ کا کلام دیتا نہیں ہے. چنانچہ اس بات کو سمجھ لے کہ حضرت علی خود اس بات کو بیان کر رہے کہ اس کام کے لیے نبی نے مجھے بھیجا تھا, میں تمہیں بھیج رہا ہوں, جاؤ یہ کام کرو, یہ کام کرو. چنانچہ معلوم پڑ رہا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ قبریں بلند نہیں ہونی چاہیے, بلند نہیں ہونی چاہیے, پکی نہیں ہونی چاہیے, اس کے اوپر قبے بنے ہوئے نہیں ہونے چاہیے, اس کے اوپر عمارتیں بنی ہوئی نہیں ہونی چاہیے. مسند احمد, صحیح مسلم, ابو داؤد کے اندر حدیث موجود ہے, اٹھا کے دیکھے. یہ صحابہ کے اقوال, یہ صحابہ کی حدیث ہے, یہ نبی کے فرمان محدثین نے جمع کیے. آج اگر جمع نہ کیے ہوتے تو یہ پوری امت اس قسم کی گمراہی کے اندر مبتلا ہوتی. یہ پوری امت, اللہ کا شکر منائیے کہ اس قسم کے بدعات و خرافات سے ہم محفوظ ہیں. اللہ ہمیں محفوظ رکھے, آخری سانس تک اس سے محفوظ رکھے. آگے چلے, ایک اور حدیث سنتے چلے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے, کہتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیں نبی کی ممانعت بھی ثابت ہے. جابر رضی اللہ عنہ کہہ گئے نہا رسول اللہ, اللہ کے نبی نے منع کیا کس چیز سے, ایبنا علی القبر, ایبنا علی القبر, کہ قبروں کے اوپر عمارتیں بنائی جائے, اس سے نبی نے منع کیا. اس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. او یزاد علیہا او یجسس علیہا علیہ, یا اس کو بلند کیا جائے, اس کو بلند کیا جائے, اس کے اوپر قبے بنائے جائے. نبی نے اس سے صاف طور پہ منع کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی قبر کے سلسلے میں بیان کر دیا کہ میری قبر کو وثن مت بنانا, ایسی جگہ مت بنانا جہاں تم میلے لگاؤ, عبادتیں کرو, ایسے کام میری قبر پہ آگے نہ کرنا. اور الحمدللہ ہم دیکھتے اللہ نے اسے محفوظ رکھا ہے, نبی کی قبر کو محفوظ رکھا ہے, صحابہ کی قبروں کو بھی اللہ نے محفوظ رکھا ہے الحمدللہ. آگے چلے, صحیح سنن نسائی کے اندر کی حدیث موجود ہے. آخری چیز, میت کو دفن کرنے کے بعد, میت کو دفن کرنے کے بعد ہمارے معاشرے کے اندر جو کام ہوتے ہیں, جس میں بہت سے ایسے کام ہیں, جیسے لوگ اوپر سے چادر ڈال دیتے, ہری چادریں ڈال دیتے, یا اس کے اوپر پھول وغیرہ ڈال دیتے. دیکھیں یہ سب کوئی عمل ثابت نہیں ہے. یہ اعمال ایسے ہیں جو لوگوں نے اپنے طور پہ ایجاد کر لیے, یا دوسروں کو دیکھتے ہوئے لوگ کر رہے, دوسروں کو دیکھ رہے, یہ اچھا لگ رہا ہے یہ بھی کر لیتے ہم. ایسا نہیں ہے, یہ دین نہیں ہے, یہ دینی عمل نہیں ہے. ایک عمل جو ہمیں ملتا ہے دفن کرنے کے بعد, دعا کرنے کا, کہ میت کو دفن کرنے کے بعد آیا دعا کی جا سکتی کہ نہیں کی جا سکتی. تو دیکھیں میت کو دفن کرنے کے بعد جو رسول اللہ سے عمل ملتا ہے وہ اس حدیث کی روشنی میں ہم سنتے چلتے ہیں. اس حدیث کو سنیے, اسی سے بات انشاءاللہ ختم کی جائے گی, اور اسی حدیث کو سمجھتے ہوئے ہم اپنے اس موضوع کی بھی اختتام کرتے ہیں, اس موضوع کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں. اس مسئلے کو سن لیجئے, کیونکہ یہ مسئلہ آج ہمارے اندر بھی موجود ہے. ہمارے بھی بہت سے بھائی جو ہے نا اہل حدیث حضرات بھی قبروں کے اوپر کھڑے ہو گئے, دفنانے کے بعد
منتظر ہوتے ہیں اس عمل کے. سنیے پہلے حدیث سنیں. عثمان رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے. ان عثمان رضی اللہ عنہ قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا فرغ من دفن المیت وقف علیہ. حضرت عثمان ابن عفان جنتی عشرہ مبشرہ خلفائے راشدین صحابہ میں سے بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی میت کو دفن کرتے وقف علیہ, اس کے پاس تھوڑا رک جاتے, اس کے پاس تھوڑا رک جاتے. فقال کہ نبی کہتے استغفروا لاخیکم, اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو. نبی کیا کہتے؟ اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو. استغفروا لاخیکم, اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو. واسألوا له التثبیت, اور اس کے لیے اللہ سے سوال کرو. کس چیز کا؟ تثبیت, ثابت قدمی کا. ثابت قدمی کا سوال کرو. کس چیز میں ثابت قدمی؟ کس چیز میں؟ سوال جواب میں. سنیں آگے کا جملہ, کہتے فَإِنَّهُ الْآنَ يُسْأَلُ, کیوں؟ کیونکہ اب اس سے سوال ہونے والے, اب اس سے سوال و جواب ہونے والے ہیں. اس کے لیے دعا کرو کہ اللہ اس کو کامیاب کر دے, اس کو ثابت قدم کر دے. اب دیکھیں, یہی وہ حدیث ہے جس سے لوگ اپنے اپنے طور پہ دلیل لیتے ہیں. ابو داؤد کے اندر حدیث ہے, صحیح حدیث ہے. اب دیکھیں اس حدیث سے کیا چیزیں پتہ چلتی ہے. ہم مختصراً سمجھتے, ہر ایک کو سمجھ میں آنے والی بات ہے, کوئی بہت بڑا اس میں سائنس نہیں ہے. سنیں, حضرت عثمان کہہ رہے ہیں کہ جب کوئی میت نبی دفن کرتے تو وقف علیہ, اس پہ کھڑے ہو جاتے, ہے نا, اس کے پاس رکتے, تھوڑی دیر رکتے. معلوم پڑ رہا ہے کہ دفنانے کے بعد وہاں رکا جا سکتا ہے, وہاں روکا جا سکتا ہے, رک کر اس کے لیے دعا کی جا سکتی ہے. وقف علیہ فقال استغفروا لاخیکم, اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو. نبی نے کہا اپنے بھائی کے لیے کیا کرو؟ استغفار کرو. دو چیزوں کی دعا سکھائی, استغفار کرو اور اس کے لیے کیا کرو؟ دوسری چیز لہو التثبیت, یسأل لہو التثبیت, اس کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرو. دو دعا کرنے کا نبی نے حکم دیا. لیکن کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ہاتھ اٹھا کر دعا کرائی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اجتماعی دعا ہاتھ اٹھا کر کرائی؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, نہیں کرائی. اجتماعی دعا اور ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا میت کو دفنانے کے بعد رسول اللہ سے ہمیں ملتا نہیں ہے. اب دیکھیں, کوئی کہے کہ بھائی صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے, صحیح مسلم کی حدیث لوگ لاتے ہیں. یہاں شیخ جواد آتے تھے, آپ کو پتا ہے رمضان میں آتے تھے نا شیخ جواد پہلے, تو شیخ جواد کے پاس ایک شخص آئے صحیح مسلم کی حدیث لے کر. ہاں, ایک جنازے سے ہم لوگ لوٹے, شام میں ایک شخص آئے صحیح مسلم کی حدیث لے کر. کہا مولوی لوگ نہیں مانتے, بولے دیکھیے اللہ کے نبی کی حدیث ہے, نبی نے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی. تو سوال یہ ہے کہ اس صحیح مسلم کی حدیث میں کیا رسول اللہ نے دفنانے کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث میں کیا ہے کہ حضرت عائشہ کے حجرے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے, اچانک رات کے ایک حصے میں نبی اٹھے اور جنت البقیع میں جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی. 3 بار ہاتھ اٹھایا, ایک بار نیچے کیا, پھر دوسرے بار, پھر تیسرے بار. حضرت عائشہ پیچھے دیکھنے بھی گئی, واپس لوٹے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی بستر پہ سانس پھول رہی, وہ والی حدیث ہے. اب اس میں کہیں پہ بھی جنازے کا ذکر ہے, تو زیادہ سے زیادہ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ کوئی زیارت قبور کے لیے جائے تو ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ سکتا ہے, وہ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ سکتا ہے. اب زیارت قبور میں بھی اجتماعی دعا ثابت نہیں, وہاں پہ بھی انفرادی دعا ہے, اور یہاں پہ بھی انفرادی دعا ہے کہ قبر کو میت کو دفنانے کے بعد اس کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر لوگ دعا مانگ سکتے ہیں بنا ہاتھ اٹھائے اور انفرادی طور پہ, بنا ہاتھ اٹھائے اور انفرادی طور پہ. اجتماعی دعا یعنی سب مل کر ایک دعا کر رہا ہے, سب دعا مانگ رہے, یہ جائز نہیں ہے, نبی سے ثابت نہیں ہے. اور ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا نبی سے ثابت نہیں ہے. تو دعا مانگی جا سکتی کیسے؟ انفرادی طور پر اور بغیر ہاتھ اٹھائے, بغیر ہاتھ اٹھائے. آخری چیز نبی نے کہا استغفروا لاخیکم, اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو, واسألوا له التثبیت, اور اس کے لیے ثابت قدمی کی دعا کرو. تو اب دعا کیسے کی جائے گی؟ اگر آپ کھڑے ہوئے ہیں قبر کے پاس دفنانے کے بعد تو آپ کیا کریں؟ اگر مرد ہے اس کے لیے دعا کریں اللہم اغفر لہ وارحمہ وثبتہ. کیا دعا مانگیں گے اگر مرد ہے تو؟ لہو, اللہم اغفر لہو وارحمہ وثبتہ, اے اللہ اس کی مغفرت فرما, اس پہ رحم فرما, اس کو ثابت قدم رکھ. ہو گئی 3 چیزیں. اگر خاتون ہے
تو بس لہو کی جگہ لہا کر دینا ہے. اللہم اغفر لہا وارحمہا وثبتہا. اے اللہ اس کی مغفرت فرما، اس پہ رحم فرما اور اس کو ثابت قدم کر. اب پہلے فاتحہ پڑھنا، درود پڑھنا، بعد میں فاتحہ پڑھنا، درود پڑھنا، ایسا کوئی عمل نبی سے نہیں ملتا. یہ دعا آپ مانگ سکتے ہیں، یہ دعا آپ مانگ سکتے. دعا یاد نہیں ہے، نہیں یاد ہے، ذہن میں نہیں آ گئی، وہی کھڑے ہو کے آپ ہاتھ نیچے رکھ کر دعا کر لیجئے کہ اللہ اس پہ رحم فرما، اس کی مغفرت فرما اور اس کو ثابت قدم رکھ. سوال جواب اپنے الفاظ میں، اردو، ہندی، انگلش، جس میں آپ کو آتا ہے اس کو مانگ لیجیے. آپ نے نبی کی سنت کو ادا کر دیا. لیکن اجتماعی دعا اور ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا تدفین کے بعد ثابت نہیں ہے. یہ چند باتیں تھیں جو جنازے کے مسائل کے سلسلے میں آپ کے سامنے رکھی گئی. اب زیارت قبور اور قبر کے معاملات اس سے پہلے آپ کے سامنے آ چکے ہیں. انشاءاللہ کبھی موقع رہا تو زیارت قبور کے اوپر ہم بات کریں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ صحیح معنوں میں ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ اس کے رسول کی اطاعت کے ساتھ اپنی زندگیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جس طریقے سے قرآن و حدیث کی باتوں کو سننے سنانے کے لیے ہم یہاں جمع ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین اس کو قبول فرمائے اور جنتوں میں ہمیں ایسے ہی جمع فرمائے، جنت الفردوس میں ہمیں جمع فرمائے، دنیا و آخرت میں کامیابی عطا فرمائے، قبر میں ہونے والے سوال و جواب